السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الملك ائتوني به، پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے. یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازماً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی. یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا، ہم کو لوٹ جائے گا. دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی. اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے. وقال الملک ائتونی بہ. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر. وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا. چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ، اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ، پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی؟ علم اور حکمت، وہ جو تعمیر شخصیت تھی. اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا، لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا، قالا، بولا، انک الیوم، بے شک آپ آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، مکان والے ہیں، یعنی مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں. امین، امانت دار ہیں، یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے، آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص، جیل میں زندگی گزارنے والا، غلامی میں رہنے والا،
اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوشامد کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، عمل سے کچھ اور کرتے ہیں. تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے، بڑی مفید کہتا ہے، صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائے، اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہو. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو، نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے، کیونکہ عموماً ہمارا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے، اور پھر اس طرح پورٹرے کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے، اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ کسی بھی بڑے کی، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں، تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن سناتے، لوگ کیوں نہیں سنتے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں سن رہے؟ بات تو وہی ہے، آیت تو کوئی اپنے پاس سے نہیں لاتا، آیت تو سب آیت ہی سنا رہے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ فرق قابل غور ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل ایگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا
قال بولے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظ بھی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ اسٹوریج کے لیے۔ تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں۔ انی حفیظ، میں حفاظت بھی کروں گا، علیم، علم بھی رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی۔ تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی ناموری کے لیے نہیں۔ یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں۔ کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جدوجہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے، یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، نہیں، تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے۔ پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں سب کو، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا، اور ایک زمانہ تھا جس میں انگریزوں کی نوکری کو کفر بتایا گیا، ایسے فتوے آئے جس سے مجموعی طور پر مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا اور چیزیں پیچھے رہتے گئے، اور دوسری قوم آگے بڑھ کر مفادات اٹھا گئی۔ تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیں۔ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اپنی قابلیت بڑھائیں، خود محنت کریں، اعلی مقام پر پہنچیں، اور صرف ایسی حرکتوں سے خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال، اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے، بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھیں، یہ کافر لوگ ہیں، ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی، میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا۔ کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا، آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے
مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں؟ امین، حفیظ، علیم ہونا، امانت، حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، اہلیت ہی نہیں، نوکری کہاں سے ملے؟ کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں، چوکیداری ہی کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ، اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے. آپ گاڑی دیں ڈرائیور، اس کو پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو، کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس، اس کے اندر یہ 3 خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے. امانت دار ہونا، حفاظت کرنے والا ہونا، مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے، اس کے پاس راز ہے تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے، جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں، ہر بات باہر نشر کرتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لایانی امور میں آ جاتا ہے، لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لایانی باتوں کو چھوڑ دے انسان، اور پھر مسلسل اپنے علم میں، مہارت میں، قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی. جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے، اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم الى طریق الهالکین، کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں، کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے. اذا كان الغراب، غراب کوے کو کہتے ہیں. دلیل، دلیل کہتے ہیں رہنما، گائیڈ، کہ ادھر چلو. دلیل قوم سيهديهم الى طریق الهالکین. آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی، چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین. یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے. مشیر خاص سے تھے، گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا. اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں، پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھیں، علیم ہونا، حفیظ ہونا، امین ہونا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے جگہ بنائے، جیسے چاہے تصرف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اقتدار دیا تھا. یہ تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے. حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں، اوروں کو بھی مل سکتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم،
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا، پسند کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور اس کی 2 شرطیں اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا. اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا. نصیب برحمتنا من نشاء. اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا؟ کنویں میں، اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت پر. حیرت کی بات ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. واللہ غالب علی امری. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا؟ اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محسنین، احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے، آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا، بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی؟ جب کوئی ہم سے اچھا کرے، پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے هل انا الا من غزیت ان ترشد غزیت ارشدی، کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پا گئے تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی، جو اور لوگ کریں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غویت، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے اس میں ہماری حد تک آر ہے. لو، یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، اسے کرنا ہی چاہیے تھا. اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں. عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا، تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا، اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانوا یتقون، تقوی کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے، 7 سال جن کا ذکر تھا نا، وہ تو اچھے گزرے. خوب خوشحالی ہوئی، خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت، علم، قابلیت، مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے، یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا. اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. 7 سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط. شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے. یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی
کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے، نہیں، تیاری رکھو۔ اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے۔ ہاں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اور اس حفاظت کی وجہ سے، حفیظ علیم ہونے کی وجہ سے بہت غلہ تھا، جو نہ صرف یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا، اویلیبل ہے، لہٰذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے۔ جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں، اپنی زمین میں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا، لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، بس ہاتھ پھیلانا آتا ہے ہم کو، ادھر سے قرضہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، وہاں سے گندم آ جائے، وہاں سے چائے کی پتی آ جائے، اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس۔ خیر، جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے۔ ایک اور بڑی بات دیکھیں، کتنے بڑے عہدے پر ہیں، مشیر خاص ہے بادشاہ، لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اس سے غلہ دینے لینے کے کام کو۔ ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گھلتا ملتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا۔ یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا۔ بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کی طرف سے انجان تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون۔ انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو، جہز یجہز تجہیز، تیاری کرنا، دو کی، دلہن کی اور جنازے کی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہیز دلہن کو دیا جاتا، اور اسی طرح تجہیز و تکفین، جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تجہیز۔ اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا، سامان تیار کرنا، پیکنگ، میت، عروس اور مسافر کے لیے۔ اردو میں بس دو ہی معنی ہیں، لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے۔ اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی۔ یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی۔ جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کے سیکس پیک کر دیے، قال اتونی بأخ لکم، تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا۔ اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے۔ حکیم تو تھے، عقل مند تو بہت تھے، کہ پیچھے کا کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنے بہن بھائی۔ جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایک تعارف۔ تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے، کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا۔
بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُم، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں، ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.